مزید طالبات، آج ہم آپ کی 7ویں جماعت کے اردو ادب کی درسی کتاب کا 14 سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے بوڑھی کاکی، جسے پریم چند نے لکھا ہے۔ چلیے پہلی بات دیکھ لیتے ہیں۔ بوڑھے والدین اور دوسرے بزرگوں کی عزت اور ان کی خدمت کرنا انسانی اخلاق میں بہت اہمیت ہے۔ ہر مذہب کی تعلیم میں یہ سبق دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کا خیال رکھنا اولاد کا فرض ہے، خاص طور پر جب ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو ان کی خدمت اور صحت کی طرف اولاد کو دھیان دینا چاہیے۔ یعنی کہ ہمیں ماں باپ کا خدمت کرنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہمیں ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، جس طرح سے بچپن میں چھوٹے ہم جب ہوتے ہیں، جس طرح سے ماں باپ ہمارا خیال رکھتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد بھی ہمیں ماں باپ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، میرے والد ہمیشہ مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلا کر اس کی شکایت سے آگاہ کیا۔ بوڑھا باپ یہ سن کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا، جو کچھ میرے پاس تھا سب اس کی پرورش پر خرچ کر دیا۔ اب میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں اور کمانے کے لائق نہیں، تو یہ میری ضروریات کو پوری نہ کرنے سے انکار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے کی بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان، سن تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے والد کی ملکیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو نصیحت کی کہ اپنے بوڑھے والد کی خدمت کرتا رہے۔ درج ذیل کہانی بھی بزرگوں سے حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جہاں پر ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے ہر روز کچھ نہ کچھ نئی چیزیں مانگتا ہے۔ جب بوڑھے سے بات کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتاتا ہے کہ جب یہ چھوٹا تھا تو میں بھی اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، لیکن اب میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کمانے کے لائق ہوں، تو اب میری مدد کون کرے گا؟ میرا بیٹا ہی کرے گا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نوجوان شخص سے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے باپ کا ہی ہے، وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، اس کے لیے بدلے میں آپ کو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چلیے اب مصنف کے بارے میں جان پہچان دیکھ لیتے ہیں۔ پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ پہلے وہ نواب رائے کے نام سے کہانیاں لکھتے تھے، بعد میں پریم چند کے نام سے لکھنے لگے۔ وہ 31 جولائی 1880 کو بنارس کے ایک گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گاؤں میں حاصل کی، بعد میں پرائمری اسکول میں مدرس ہو گئے۔ انہیں بچپن سے لکھنے کا شوق تھا۔ 1908 میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا، جس پر انگریزی حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی۔ 1921 میں انہوں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر ادب اور صحافت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ پریم چند نے اپنے افسانوں اور ناولوں کے ذریعے وطن دوستی، سماجی اصلاح اور قومی یکجہتی کو فروغ دیا۔ انہوں نے تقریباً 300 افسانے لکھے۔ گودان، میدان عمل، چوگان ہستی، بازار حسن، پردہ مجاز وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ 18 اکتوبر 1936 کو بنارس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چلیے اب سبق کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ بڑھاپا اکثر بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے۔ بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھا۔ آنکھیں، ہاتھ، پیر سب جواب دے چکے تھے، زمین پر پڑی رہتی اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی تھی۔ ان کے شوہر کا مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا تھا، 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دیے گئے تھے اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ اس بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ ان حضرات نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے تھے، لیکن وعدے دلالوں کے سبز باغ تھے۔ اگرچہ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150 روپے سے کم نہ تھی، لیکن بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا تھا۔ یعنی کہ ایک بوڑھی کاکی ہے جو زمین پر لیٹے ہوئے رہتی ہے، اس کے سب ہاتھ پیر جواب دے چکے تھے۔ کاکا کا انتقال ہوئے بہت دن ہو چکے تھے اور اس کے اپنے بیٹے بھی کیا تھے؟ زندہ نہ تھے۔ اب وہ کس کے پاس تھی؟ بھتیجے کے پاس تھی، یعنی کہ بہت زیادہ ضعیفی کا عالم تھا۔
اور اس کے پاس جائیداد بہت زیادہ تھی. اس کی سالانہ آمدنی کتنی ہوتی تھی؟ 150 روپے ہوتی تھی، لیکن اس کو کھانے کے لیے ایک دانہ بھی بڑی مشکل سے دیا جاتا تھا. حالانکہ سب اس کا ہے، لیکن بوڑھے ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا. بدھ رام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا. وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اور اگر زبانی تشفی سے صورتحال کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں متعلق ذریعہ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا. اس کے برعکس اگر دروازے پر کوئی بھلا مانس بیٹھا ہوتا اور بوڑھی کاکی اپنا نغمہ بے ہنگام شروع کر دیتی تو وہ آگ ہو جاتے تھے اور گھر میں آ کر انہیں ڈانٹتے تھے. لڑکے والد کا یہ رنگ دیکھ کر بوڑھی کاکی کو اور بھی دخ کرتے. سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی تھی. لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ خوب اپنے حصے کی مٹھائی یا چبینا بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی. رات کا وقت تھا. بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی. آج بدھ رام کے بڑے لڑکے سگرام کا تلک آیا تھا، یعنی کہ اس کا رشتہ پکا ہو گیا تھا. یہ اسی کا جشن تھا. گھر میں مستورات گا رہی تھی اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی. بھٹیوں پر کڑھاؤ چڑھے ہوئے تھے. ایک میں پوریاں کچوریاں نکل رہی تھی، دوسرے میں سموسے. ایک بڑے ہنڈے میں مسالے دار ترکاریاں پک رہی تھی. گھی اور مسالے کی اشتہا انگیز خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی. بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹری میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ لذت آمیز خوشبو انہیں بےتاب کر رہی تھی. ان کی چشم خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی، یعنی کہ ان کے نظروں کے سامنے ان کے خیالوں میں پوریاں دکھ رہی تھی. خوب لال لال، پھولی پھولی، نرم نرم ہوں گی. ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی. کیوں نہ چل کر کڑھاؤ کے سامنے ہی بیٹھوں. اسی طرح کر کے بوڑھی کاکی اکڑو بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی بمشکل تمام چوکھٹ سے اتری اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑھاؤ کے پاس جا بیٹھی. روپا اس وقت ایک سراسمیگی کی حالت میں تھی. کبھی اس کمرے میں جاتی، کبھی اس کمرے میں، کبھی کڑھاؤ کے پاس، کبھی کوٹھے پر. بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی. جھنجھلاتی کرتی تھی پر غصہ باہر نکلنے کا موقع نہ پاتا تھا. اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑھاؤ کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئی. غصہ نہ رک سکا. جیسے مینڈک کیچوے پر جھپٹتا ہے، اسی طرح وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈا. کوٹری میں بیٹھے کیا دم گھٹتا تھا. ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا، دیوتاؤں کو بھوگ تک نہیں لگا، تب تک صبر نہ ہو سکا. آ کر چھاتی پر سوار ہو گئی. بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو. جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا. تم کوئی دیوی نہیں ہو کہ چاہے کسی کے منہ میں پانی تک نہ آ جائے، لیکن پہلے تمہاری پوجا کریں. بوڑھی کاکی نے سر نہ اٹھایا، روئی نہ بولی، چپ چاپ رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی. صدمہ ایسا سخت تھا کہ دل و دماغ کی ساری قوتیں اسی طرح رجوع ہو گئی تھی. کھانا تیار ہو گیا. آنگن میں پیتل کے پڑ گئے. مہمان کھانے لگے. بوڑھی کاکی اپنی کوٹری میں جا کر پچھتا رہی تھی کہ کہاں سے کہاں گئی. انہیں روپا پر غصہ نہیں تھا، اپنی عجلت پر افسوس تھا. سچ تو ہے، جب تک مہمان کھا نہ چکیں گے گھر والے کیسے کھائیں گے. مجھ سے اتنی دیر بھی نہ رہا گیا. اب جب تک کوئی بلانے نہ آئے گا نہ جاؤں گی.